بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی فالج و جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے۔ اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت و بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن بے سود کچھ نہ ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پر توفیق و ہدایت کی باتیں عنایت چلی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، کب تک اس بہرے گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ آواز نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے؟ میں سے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کی، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی تو خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ عنہ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے قطار در قطار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز، زمین ساکت و جامد اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں۔ اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اپنے بت کے پاس آئے تو وہ بھی اوندھا پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ پھر بت کو گھور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، ایک بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جن کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے حجر و شجر گفتگو فرمائیں گے، چاند ان کی خاطر دو ٹکڑے ہوگا، اور وہ بنی ربیعہ و بنی مضر کے سردار ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے استفسار کیا، کیا تم سن رہی ہو؟ یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اس سے اس مولود محترم کا اسم گرامی تو دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان میں گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اسم گرامی کیا ہے؟ آواز آئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تہامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب راہ حق پا لیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری جس میں تو ہمیشہ سے مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جن سے ساری کائنات معطر ہو گئی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف۔ میں نے پوچھا، ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا، قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا، خدائے وحدہ لا شریک عز و جل کی۔ میں نے پوچھا، اے مجھ سے خطاب فرمانے والے تو کون ہے؟
جواب ملا میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی جس دکھ درد میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا بارگاہ رب العزت عز و جل میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ پیش کرو کہ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے میں نے اپنا راز اور اپنی برہان ان کو ودیت کر دی ہے، اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی میں اس کو ضرور قبول کروں گا اور قیامت کے دن اپنے نافرمان کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول فرماؤں گا۔ بس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا یقیناً اس مولود مسعود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر خوش آئندہ اور بڑی دل آویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے متعلق دریافت کیا اور پھر کشان اقدس کے دروازے پر دستک دی۔ جواب ملنے پر عرض کی ہمیں اس نومولود ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں جس کے نور کی بدولت اللہ عز و جل نے موجودات کو منور فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد شرف والے ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی کیونکہ مجھے یہودیوں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی ہم نے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدائی گوارا کی۔ حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے اپنا دین چھوڑا اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور چور کر دیا۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر انتظار کرو، کچھ دیر تک مزید صبر کرو، قطعاً جلد بازی سے کام نہ لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ دیر کے لیے دروازے کے پاس سے ہٹ گئیں اور دوبارہ واپس آ کر انہیں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ جب شمع رسالت کے پروانوں نے اجازت پا کر باریابی کا شرف حاصل کیا تو انوار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر نثار ہو گئے اور بے اختیار تکبیر و تحلیل کے نعرے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ اور پھر جب رخ زیبا سے نقاب ہٹا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی کرنیں آسمان تک جا پہنچیں۔ یہ دیکھ کر سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے، قریب تھا کہ روب و دبدبے سے بے ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ارشاد فرمایا جلدی کرو کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبے کو مخفی رکھوں۔ وہ حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ ان کے دلوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ دیا اور کہا مجھے واپس حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پر لے چلو۔ ان سے دوسری بار رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں، لہٰذا وہ سب ان کی یہ بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ جب حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے قدمین شریف کو بوسے دینے لگے اور گھٹی گھٹی سانسیں لینے لگے اور پھر اسی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ عز و جل نے ان کی روح پاک کو جنت میں پہنچا دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔